ایک دفعہ ایک جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر آرام کر رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ اسی تاریکی میں ایک چوہا نیند میں جھومتا ہوا آیا اور شیر کے اوپر سو گیا۔ اندھیرے اور نیند کی شدت کی وجہ سے اس کو بالکل پتہ نہیں لگا کہ وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے اوپر سو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی اور شیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اس چھوٹے سے چوہے کو اپنے اوپر سوتے دیکھا تو پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر اسے غصہ آیا کہ جنگل کے سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے، اور اس چھوٹے سے چوہے کی ہمت دیکھو، مزے سے جنگل کے بادشاہ کے اوپر سو رہا ہے۔ شیر زور سے دھاڑا، اس کی دھاڑ سن کر چوہے کی آنکھ کھل گئی۔ جب چوہے نے دیکھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ کانپنے لگا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے بھیک مانگنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میرے سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چوہے کی یہ حالت دیکھ کر شیر کو اس چھوٹے سے حقیر سے جانور پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ چوہا اتنا خوش ہوا کہ اس نے شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، زندگی میں آپ کو جب بھی میری ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، اس احسان کے بدلے جو آپ نے میرے پہ کیا ہے۔ شیر اس کی بات سن کر زور سے ہنسا اور بولا کہ تم اتنے چھوٹے سے اور حقیر سے جانور ہو، تم بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہو اور مجھے تمہاری ضرورت کیوں پڑے گی؟ جنگل کے بادشاہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ چوہے نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی جہاں تک ممکن ہوا اور جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ چوہا یہ کہہ کر چلا گیا اور شیر کافی دیر چوہے کی اس بات پر ہنستا رہا کہ یہ حقیر سا جانور جو میرے سامنے اپنی تو مدد کر نہیں سکتا، میری کیا مدد کرے گا۔ کچھ عرصے بعد جنگل میں شکاری گھس آئے اور جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ سب جانور اپنی جان بچا کر بھاگے، مگر شیر بیچارہ شکاری کے جال میں پھنس گیا اور انہوں نے شیر کو پکڑ لیا۔ اس نے اس جال سے فرار ہونے کی بہت کوشش کی، اپنے ناخنوں سے، دانتوں سے اپنی ہر طاقت کو آزمایا تاکہ وہ اس شکنجے سے بچ سکے، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اب وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا اور اداس ہو کر جنگل کو دیکھنے لگا کہ اب اس کی کون مدد کرے گا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بالکل بے یارو مددگار جال میں پھنسا ہوا تھا کہ اچانک اسے وہی چوہا نظر آیا اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ وہ چوہا اس جال کو کتر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے چوہے نے سارا جال کتر دیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ اب اس کو اصل میں سمجھ آ گئی تھی کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس چوہے کو وہ اتنا حقیر اور چھوٹا سا سمجھ رہا تھا، اس چوہے نے ہی اس کی مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنے سے کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے اس لیے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر بعض اوقات انسان ایسی سچویشنز میں پھنس جاتا ہے جہاں اس کا پیسہ، طاقت اور بہادری کسی کام نہیں آتی، اور ایسے میں اکثر ایسے ہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو کمزور اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے سب کی صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم بے بس اور کمزور سمجھ رہے ہوں وہی ہمیں مشکل سے نکال دیں۔